نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بھائی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بھائی دین نام کس کا ہے؟ دین نام قربانی کا ہے، کہ بھائی اس میں جو قربانی دے گا اللہ رب العزت اس کو کامیاب کر دیں گے۔ یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ آپ جس چیز کے لیے قربانی دیں گے اس کے اندر اللہ کامیاب کر دے گا، الا کہ آپ کی نیت خراب نہ ہو۔ اگر آپ کی محنت میں نیت خراب ہوگی تو بھائی اس کامیابی میں اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ ناکامی دے دیں گے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بدنیتی میں بھی کامیابی ہے، تو وہ جو بدنیتی میں کامیابی مل رہی ہے وہ شیطان کا ساتھ ملا ہوا ہے۔ کل ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھو بعض لوگوں سے بہت قیمتی بات معلوم ہو جاتی ہے اور مجھے بہت اچھی لگی، اور اللہ نے ابھی اسی وقت ذہن میں ڈال دی نیت کے اوپر۔ کہا کہ بھائی وہ ایک شخص تھا، بڑے بزرگ تھے، بڑے بزرگ، اور وہ بزرگ جو تھے وہ ان کے پاس شیطان آیا، اور شیطان آنے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی یہ بزرگی کیا ہے بھائی، یہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کر 2 دن میرے ساتھ گزار لے تو تجھے خود پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے۔ 2 دن بھائی صبح سے بھائی ظہر کا ٹائم ہوا، بزرگ کہنے لگے چلے بھائی نماز، چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی شیطان نماز پڑھ لی، ظہر عصر مغرب عشاء، 2 دن اس نے جو ہے نا وہ بزرگ کے ساتھ بڑی کرامات کے ساتھ گزار دیے، بزرگ کی مان کے۔ اب 2 دن بعد کہنے لگا کہ بھائی اب 2 دن جو ہے تم میرے ساتھ گزار لو۔ اس نے کہا کہ بھائی تیرے ساتھ 2 دن؟ کہا ہاں بھائی 2 دن میں نے تیرے ساتھ نہیں گزارے۔ کہا گزارے؟ کہا 2 دن اب تم میرے ساتھ گزار لے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی گزارتے ہیں۔ کہا کہ بھائی وہ صبح ہو گئی تو وہاں سے نکلا تو بھائی وہ کوئی عورت نہا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیسے نہا رہی ہے، ابھی جا کے میں اس کو جو ہے نا جپی دیتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ مسلمان ہے اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اس نے مجھے خود دعوت دی ہوئی ہے۔ کہا کہ تجھے کیسے دعوت دی ہے؟ کہا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتی تو میری ضرورت ہوتی اس کے پاس جانے کی، اس نے خود مجھے دعوت دی۔ اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ کہا کہ اچھا، آگے گئے تو بھائی کہا چلو یار بھوک لگ رہی ہے کسی ہوٹل چلتے ہیں۔ کہا ہوٹل چلے گئے۔ کہا کہ بھائی دل تو چاہ رہا ہے جتنے یہ کھانے میں بیٹھے ہیں سب کے پلیٹوں میں پیشاب کر لوں۔ اس نے کہا یار وہ مسلمان ہیں یہ لوگ۔ کہا کہ یہ خود دعوت دیے بیٹھے مجھے، آپ خود دیکھیں کتنوں نے بسم اللہ پڑھی۔ کہا بسم اللہ تو کسی نے بھی نہیں پڑھی۔ اس نے باری باری سب کے کیا کیا؟ پلیٹوں میں پیشاب کر دیا۔ کہا کہ آپ کیا کریں؟ کہا چلو آپ ایسا کرتے ہیں بادشاہ کے محل چلتے ہیں۔ کہا اچھا، بادشاہ کے محل چلے گئے۔ کہا کہ بھائی بادشاہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا نہ سوتے وقت دعا پڑھی، نہ اس کو کوئی ہوش ہے، نہ کوئی آتا ہے، یہ خود مجھے دعوت دیے بیٹھے کہ میں آؤں اور اس کا ستیہ ناش کروں۔ تو اس نے کہا بھائی ایسا نہ کر، یہ ہمارے ملک کا سربراہ ہے۔ اس نے کہا بھائی سربراہ وہ خود مجھے دعوت دیے بیٹھا ہے۔ کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ابھی کھیل دیکھو تماشا، ابھی ہوتا کیا ہے؟ کہنے کا بادشاہ وہ ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر۔ کہا کہ بھائی تھوڑی دیر میں اٹھا، کہا کھانا لے آؤ۔ کھانا لایا تو بادشاہ کی لات لگ گئی، ایک دفعہ گر گیا، دوسری دفعہ پھر گر گیا، تیسری دفعہ پھر گر گیا، چوتھی دفعہ بادشاہ نے کھانا کھایا۔ اب کہا بھائی بیگم آ جائے، بیگم آئی۔ شیطان نے کہا میرا بھی نمبر آ گیا۔ کہا تیرا نمبر کیسے آ گیا؟ کہا یہاں جب یہ جپی مارے گا تو میں بھی ساتھ جپی ماروں گا۔ اچھا، بزرگ جب بادشاہ کے دربار میں لے کے گیا نا شیطان بزرگ کو، وہ ایک ٹوپی پہنا دی جس سے جو ہے بزرگ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب جب وہ جپی ماری شیطان نے تو وہاں سے جب بھاگنے لگا تو کیا کیا، بزرگ کی ٹوپی اتاری اور کھڑکی سے نکل گیا۔ بزرگ کی تو کرامات ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا تیرا میرے کمرے میں کیا کام؟ اس نے کہا کہ بھائی یہی تو میں پریشان ہوں کہ آپ کا شیطان کے ساتھ کیا کام؟ کہنے لگا یہ کہ وہاں جاؤ جلاد کو بلاؤ، اس کا سر اترو۔ کہا ایسے کیسے؟ کہا کہ وہ 3 دفعہ کھانا نہیں گرایا آپ نے؟ کہا ہاں وہ تو میں نے گرایا۔ کہا میں تو مغرب سے تماشا آپ کا دیکھ رہا ہوں، اور آخر میں جو ہے کہا کہ بھائی وہ بزرگ رونے لگ گئے، کہنے لگے کہ بھائی سر میرا کاٹ سکتے ہو تو کاٹ لو، اس وقت میں یہ پریشان ہوں کہ ہم سب جو ہے اس وقت کس کو دعوت دیے بیٹھے ہیں؟ شیطان کو اپنے ہاتھ سے دعوت دیے بیٹھے ہیں، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ باتھ روم جانے میں ہو، چاہے وہ دکان کھولنے میں ہو۔ کہا کہ بھائی شیطان تیری کمر ٹوٹتی کیسے؟ کہا کہ جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے وہاں میری کمر نہیں ٹوٹتی بلکہ باندھ بن جاتے ہیں، وہ بند باندھ جاتے ہیں، اس کو میں پار ہی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی انسان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی امت سے اللہ کی ناراضگی کا صرف ایک ذریعہ، اگر کوئی چاہے کہ بھائی اللہ اسے 100% ناراض ہے، یہ تو ہو گیا بھائی شیطان کا کام، کہ بھائی اگر کوئی چاہے کہ شیطان کا گھر اس کا گھر بن جائے تو وہ کیا کرے؟ ہر کام میں خیر ہے جی کر لو، کھانا کھانے بیٹھا ہاتھ دھو لو، بھائی خیر ہے،
تو بھائی ان خیر کی جگہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انسان دکان کا تالا کھولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھانے بیٹھ جائے، باتھ روم میں جائے اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باتھ روم سے نکلے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، بھائی اسی طرح گھر سے نکلے رات کو سونے لیٹے اللہم بسمک اموت واحیا، صبح اٹھے الحمدللہ اے اللہ تیرا ہی شکر ہے تو نے اٹھا دیا، ورنہ تو بھائی انسان چھوٹے چھوٹے اعمالوں کی فکر کرے گا تو کس سے بچتا رہے گا؟ شیطان سے بچتا رہے گا۔ کہا کہ میری امت سے اگر دین اٹھایا گیا تو میری امت میں جھگڑے کی وجہ سے دین اٹھایا گیا۔ کہا کہ بھائی جھگڑا کیسا؟ کہا کہ میں لیلۃ القدر بتا دیتا اور محمد اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے پوری امت میری بخش دی جاتی، صرف وہ باہر جو میں نکلا وہ دو لوگ جھگڑتے نظر آ گئے، ان کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ میرا دین سلب کر لیا۔ کہا کہ بھائی اگر آپس میں انسان محبت نہیں کرے گا تو بھائی نفرت آئے گی، جہاں نفرت آئے گی وہاں اللہ کی ناراضگی آئے گی، اور جہاں اللہ کی ناراضگی آئے گی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے اپنا تعلق ختم کر دیں گے۔ انسان کہا کہ تعلق ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بھوکا مرے گا، ملے گا سب کچھ مگر اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ جو اللہ کی رحمت سے خالی ہوگا وہ ساری دنیا سے خالی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی آج سے کیا عزم کرو گے؟